پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی، پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس محسوس کرنے لگا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لپیٹے ہوئے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ رہی سہی کسر اس کے خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کروایا تھا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا، شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا ہی سے متعارف نہ کروایا؟ چلیں، میں خود آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھورنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کریں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ ضرور، پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا؟ میں کبیر دادا کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میری شادی کرانے پر تلی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا، ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھیا کے لیے میں خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت خالہ ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا کے رکھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت خالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ راحت خالہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ۔ چینی ملا کر اس نے پتی کا سیشے اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ، وہ کوشش کے باوجود بہن نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تمہید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کر آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بھی بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کریں، ناشتہ کر کے گئے ہیں اور اب شام کو کھائیں گے۔ میری تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہنسا، میں نے ایسا کوئی مشورہ دے کر بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں؟ تناوش نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، پاشا نے نفی میں سر ہلایا، ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر تناوش کی مترنم ہنسی سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا تھا۔ اس کا مطلب میں یوں ہی شاکی ہوں، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا۔ بہن؟ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اسے اچھی سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مچ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحرہ ہے، اور اگر اس نے جلدی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ گزرے چند لمحات وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت ہی خطرناک تھی۔ حکم کریں بھیا۔ وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولی، بڑے بھائی معذرت کا لفظ منہ سے نکال کر شرمندہ ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمہ یہ کام لگا کر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ کسی انجانے اندیشے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی، دادا مجھے تفصیل سے بتلا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیخ جیسے سڑک چھاپ سے نجات دلانا تھا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا خمیر ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں نئی، کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی بھی نہیں۔ یقین مانیں وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزاری اور کوفت محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ آج ہی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ماحول دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر چکے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پر تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہو،
صبح شام رخصت کرتے وقت دعا پڑھ کر ان پر پھونکتی ہو، اور ایسی ہی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دوسرا دن ہے وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کہی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پاشا نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ حالانکہ میرے کہنے سے بھی تو تمہارا دل ٹوٹے گا نا۔ خیر، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں جتنی دولت درکار ہو مجھ سے بے جھجک مانگ سکتی ہو۔ باقی جہاں تک تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ تمہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں منتقل کر سکتا ہوں۔ وہاں پر اچھی رہائش گاہ اور کار وغیرہ خرید کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے تو تم بے تکلفی سے اظہار کر سکتی ہو، مگر اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ پاشا کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے جو اس کے کانوں میں قطرہ قطرہ کر کے ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بامشکل بولی، آپ کو بھائی کہنے کے بعد کسی گستاخی کے اظہار پر مجھے شرمندگی ہوگی۔ شکریہ، مگر میں اظہار حقیقت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا، اور سچ یہی ہے کہ کبیر دادا تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے بہت پیار سے رخصت ہو کر گئے ہیں۔ وجہ میں بتا چکا ہوں، بلکہ گزشتہ رات وہ تمہیں گھر سے اٹھانے گئے تھے تو اس کی وجہ محبت نہیں، تمہاری حفاظت کا خیال تھا۔ انہیں اڑتی اڑتی ہوئی اطلاع ملی تھی کہ کوئی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش میں ہے، پس وہ تمہیں گھر سے اٹھا لائے، اور تمہیں ڈر نہ لگے اس وجہ سے تمہاری تالیف قلب میں لگ گئے۔ بقول ان کے تم نے ویسے بھی 1-2 دن میں چلے جانا ہے۔ پاشا کو کبیر دادا کا رات کو تناوش کو لینے کے لیے جانا اور صبح کی اذان کے وقت لوٹنے کی بابت چوکیدار وغیرہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ اسی معلومات کو اس نے اپنے حق میں استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری حفاظت کا اتنا خیال کیوں؟ تناوش منمنائی، تمہیں کسی گینگسٹر کی انا کا بالکل بھی اندازہ نہیں، اور گینگسٹر بھی ایسا کہ زیر زمین حلقوں میں ان کے مخالف بھی دادا کے لاحقے کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک دفعہ جب انہوں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو کسی زمینی طاقت کو تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے؟ تمہاری حفاظت کوئی محبت وغیرہ نہیں، ان کی انا اور نام کا معاملہ ہے۔ تناوش سسکی، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اچانک پاشا کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری۔ وہ فوراً بولا، ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر دادا کا یوں کسی تیسرے کو درمیان میں لانے کے عمل نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ الفاظ کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، اور نہ وہ اس کے کہنے پر جانے پر تیار ہوتی، مگر بھائی کہنے کے باوجود اس سے پاشا کی باتیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا، خاموشی سے سننا۔ گو یہ کام میں دادا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں، مگر تمہیں یقین دلانے کے لیے شاید یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا اور کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملتے ہی پاشا نے اسپیکر آن کر دیا۔ جی پاشا صاحب، کبیر دادا کی پرروب آواز ابھری۔ دادا، پوچھنا یہ تھا کہ مس تناوش، جسے آپ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، کو کتنی رقم دے سکتا ہوں؟ میرا مطلب اگر 5-10 کروڑ تک پہنچ جائے تو؟ پیسوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، بس اس سے جان چھڑا دو یار، کبیر دادا نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر تناوش کی سماعتوں میں ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا تانبے کا برتن بلندی سے پختہ فرش پر گرا ہو۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبیر دادا کا یہ کہنا تناوش کی ذات پر اس کے اعتماد کا اظہار تھا کہ وہ کوئی بھی قیمت لے کر اسے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا، وہ پاشا کو بھی یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ تناوش سے جان چھڑانا چاہتا ہے، حالانکہ گزشتہ شب اس کے دل سے تناوش کو علیحدہ کرنے کا خیال نکل چکا تھا، جبکہ پاشا نے تناوش کو مختلف انداز میں بات کر کے کبیر دادا سے ایک ہی فکرہ اگلوا کر اپنی ساری بات کی تصدیق کروا دی تھی۔ شکریہ دادا، بس یہی پوچھنا تھا، امید ہے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے کبیر دادا سے زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی کہ لمبی بات سے بھانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے تناوش کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ایک دم پاشا کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو حقیقت بتا دے، جس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، مگر پھر کبیر دادا کو نجات دلانے کی خواہش اس کی رحم دلی پر غالب آ گئی۔ اس طرح بھی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ کراہی، آپ اپنے بھیا کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہن، اصل میں کبیر دادا تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے اس نے مجھے درمیان میں ڈالا ہے، اور میں تم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر تمہارے دل میں کبیر دادا کی ذرا سی عزت موجود ہے تو ان کے سامنے آ کر انہیں نادم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ گو اس کے بعد بھی وہ تمہیں یہاں رکھنے پر تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی
میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ گی، اور امید ہے ایسے آدمی کی بات نہیں ٹالو گی جسے تم بھائی کی جگہ دے چکی ہو۔ پاشا نے اس کے دل میں موجود بھائی کے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ وہ آنسوؤں کو مزید نہیں روک پائی تھی۔ دیکھو بہن، رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، بس یہ سوچیں کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے تاکہ میں اس شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں۔ یہاں کبیر دادا سے علیحدہ ہوتے ہی تمہیں خطرے گھیر لیں گے۔ ان سے علیحدہ ہو کر زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ اس نے سسکی بھری۔ بے وقوف نہ بنو، بات زندگی موت کی نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ کراچی میں کس قسم کے درندے بھرے پڑے ہیں۔ وہ بھیڑیے تمہاری جان نہیں، عزت کے دشمن ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے دوپٹے کی طرف میلا ہاتھ بڑھائے۔ یہی کچھ کبیر دادا کی بھی خواہش ہے، اس لیے گھر جا کر اپنی امی جان سے مشورہ کر لو تاکہ میں مطلوبہ شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں، اور فکر نہ کرنا، اس سے اچھا مکان لے کر دوں گا، اور مستقبل کے لیے بھی مستقل آمدن کا کوئی بندوبست کروں گا۔ آخر تمہیں بہن کہا ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ بے وقوفوں کی سی باتیں نہ کرو پگلی، نہ تم کبیر دادا کے لیے بنی ہو نہ وہ تمہارے لیے۔ تم دونوں کا مزاج، طبیعت، عادات بالکل مختلف ہیں، اور پھر تم نمازی پرہیزی لڑکی ہو، اور وہ ٹھہرے گینگسٹر جو شراب بھی پیتے ہیں، لڑکیوں سے غلط تعلقات بھی رکھتے ہیں، قاتل بھی ہیں۔ تو ایسے میں نبھا کیسے ہوگا؟ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہوگی، اس لیے یہ رونے دھونے کا نہیں، شکر کا مقام ہے۔ کیا آپ ہمارے گھر کا اچھے داموں سودا کروا کر ہمیں اس کے بدلے دوسرے شہر میں گھر لے کر دے سکتے ہیں؟ کہا نا، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ پاشا کا دل خوشی سے دھڑکا، اسے لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تناوش کا کانٹا بہت خوش اسلوبی سے نکل رہا تھا۔ نہیں بھیا، امی جان کبھی بھی حرام کے پیسے کو قبول نہیں کریں گی، بس آپ ہمیں ہمارے گھر کا سودا کروا کر کسی دوسرے شہر میں منتقل کروا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے، پاشا خوش دلی سے بولا۔ اچھا، میں اپنا سامان سمیٹتی ہوں۔ وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے وہ جانے کن خوش کن خیالوں میں گم تھی، اور اب اس کا دل جیسے کند چھری سے کاٹا جا رہا تھا۔ کبیر دادا کے بارے اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، اور حقیقت بس اتنی ہی سی تھی کہ اسے تناوش کو انچھوئے اور پرکشش بدن کی طلب تھی۔ اسی وجہ سے اس نے تناوش کی مدد کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی جھولی میں قرب کی چند راتیں ڈالی تھی۔ خوبصورت عورتوں کے لیے مرد ذات یوں ہی نرم دل بن جاتی ہے، اور وہ کبیر دادا کی اس نرمی کو محبت اور چاہت سمجھ بیٹھی تھی۔ اپنے کپڑے اور کتابیں دو مختلف لفافوں میں ڈال کر اس نے حسرت بھری نگاہ اس خوابگاہ پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ وہاں گزارے چند دن اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ ایک غریب بے توقیر لڑکی ایسی خوابگاہ اور کوٹھی کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ عارضی طور پر صحیح اس کی مالکن بننے کی لذت سے تو بہرہ مند ہو چکی تھی۔ کبیر دادا کا لایا ہوا لباس اور الماری کی چابی اس نے وہیں چھوڑ دیے تھے۔ دونوں شاپر ڈرائنگ روم میں رکھ کر وہ راحت خالہ سے الوداعی ملاقات کے لیے باورچی خانے میں گھس گئی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تناوش کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ کام کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ قریب جاتے ہی وہ خالہ کہہ کر اس سے لپٹ کر سسک پڑی۔ کیا ہوا خالہ کی جان؟ راحت خالہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی خالہ، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ جس مرد کو نت نئی حسینائیں دستیاب ہوں، وہ میرے جیسی ایک پر کب کانے رہ سکتے ہیں؟ راحت خالہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا پھر کوئی کلموئی آ گئی ہے؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ نہیں خالہ، انہوں نے پاشا بھائی کی زبانی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم سنا دیا ہے۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحت خالہ ہکلا گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہے خالہ، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو بیٹی سمجھ کر معاف کر دینا۔ میری پیاری بیٹی۔ راحت خالہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ تناوش ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو کر باہر نکل گئی۔ پاشا ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے نکل آئے تھے۔ اسے گھر کا پتہ معلوم کر کے پاشا اس سمت چل پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے آنسو روکے بیٹھی تھی۔ اچھا، گھر جاتے ہی ماں سے مشورہ کرنا تاکہ کل پرسوں میں تمہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دوں۔ کبیر دادا کی تمہیں طلاق دینے کی خبر پھیلتے ہی تمہارے لیے خطرے کا آغاز ہو جائے گا۔ کیا وہ طلاق دیں گے؟ اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگی تھیں۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ساری زندگی انہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مگر انہیں کہیں کہ وہ طلاق نہ دیں، میں بس ان کے نام ہی پر بقیہ عمر گزارنا چاہتی ہوں۔
یہ نہ ہو میں تمہارے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دوں۔ پاشا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ بے وقوف، یوں اپنی زندگی کن کے لیے برباد کر رہی ہو؟ ان کے لیے جنہوں نے رات گزارنے کے لیے نئی لڑکی کو بلاوا بھیج دیا ہے، کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری۔ انہیں شاید تمہارا نام بھی 2-3 دنوں میں بھول جائے۔ جن کی خوابگاہ روزانہ نت نئی لڑکیوں سے سجی رہے گی، انہیں کوئی تناوش کیسے یاد رہ جائے گی؟ یاد رکھنا بہنا، محبتیں اس ماحول میں پنپتی ہیں جب غم غلط کرنے کے لیے جذباتی سہارا نہ ملے۔ ان کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ کر جا چکی ہیں اور ہزاروں چشمے باراہ ہیں۔ آج بنت حوا نے خود کو کتنا سستا کر دیا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ بس خریدار کے پاس رقم ہونی چاہیے، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں۔ کبیر دادا تو صورت کے لحاظ سے بھی امیر ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ طلاق کے بعد چند ماہ تو عدت گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد امید ہے تم سنبھل جاؤ گی۔ کوئی ایسا ویسا لڑکا دیکھ کر شادی نہ کر لینا۔ مجھے کال کر کے مشورہ ضرور لینا، میں خود لڑکے کے خاندان اور کردار وغیرہ کی پڑتال کروں گا اور پھر تمہاری شادی کرواؤں گا۔ بھیا، وہ سسک پڑی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ پاشا نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ پاگل نہیں بنتے ہیں بہنا، یقین مانو تم تھوڑے عرصے بعد ہی اس بے وقوفی پر ہنسا کرو گی۔ ایک تلخی سی اس کے اندر سے ابھری۔ اپنی اور ان کی حیثیت دیکھ کر تو اب بھی ہنسی آتی ہے۔ کیا میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ تم ان سے رابطہ نہیں کرو گی؟ پاشا نے یقین کرنا چاہا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگر ان کی کال آئی تو بھی وصول نہیں کروں گی۔ شاباش، اب اپنا ذرا موبائل فون ادھر کرو، یہ لیں۔ اس نے اپنا پرانا سا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کبیر دادا کا نمبر مٹا کر تمام بھیجے گئے اور وصول کیے پیغامات اور کالیں وغیرہ مٹائیں اور اپنا نمبر محفوظ کر کے موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں نے کبیر دادا کا نمبر مٹا دیا ہے اور اپنا نمبر محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے پاس بھی تمہارا نمبر آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو مجھے کال کرنا۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر ان کا نمبر کیوں مٹا دیا ہے؟ پاشا نے صفائی سے جھوٹ بولا، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ان سے رابطہ رکھو۔ تناوش سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ بولا، دیکھو، گھر جا کر رونا نہیں، خالہ یوں ہی پریشان ہو جائیں گی، اور ان سے یاد سے مشورہ کر لینا۔ میں بعد میں کال کر کے معلوم کر لوں گا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، بھیا، کیا ان کی تصویر مل سکتی ہے؟ پاشا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ خفیف انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تصویر، بلکہ بہت ساری تصویریں دے دوں گا۔ اور کچھ؟ شکریہ بھائی۔ وہ باہر نکل کر عقبی نشست پر پڑا ہوا اپنا سامان اٹھانے لگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تناوش کو گھر چھوڑتے ہی اس نے دوبارہ کبیر دادا کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور خوابگاہ میں جا کر تصویر کے عقب میں چھپی تجوری کھول لی۔ اس میں بھرے کروڑوں روپے ایک کالے لفافے میں ڈال کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور اوپری منزل پر موجود ایک بند کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ وہ تالا کیا ہوا کمرہ کافی عرصے تک اس کے استعمال میں رہ چکا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ یہ کمرہ اسی کے نام پر مختص تھا۔ تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور کپڑوں کی الماری میں رقم چھپا کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو کال کرنے لگا۔ وہ ساحل والے اڈے سے اٹھ کر گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ دادا، آپ تھوڑی دیر وہیں رک کر میرا انتظار کریں، ایک بہت ضروری بات کرنا ہے۔ یار، یہ بات چیت بعد میں نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا کو تناوش کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ گزشتہ 2 دن وہ مسلسل اپنے گھر جاتی رہی تھی اور آج وہ خوش قسمتی سے گھر پر موجود تھی۔ کبیر دادا جلد از جلد گھر جا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ دادا، کہا نا، بہت ضروری مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، جلدی آؤ۔ وہ گویا بادل نخواستہ مان گیا۔ پاشا کو وہاں پہنچنے میں گھنٹہ لگا تھا۔ کبیر دادا بیزاری اور کوفت کا روپ دھارے اس کا منتظر تھا۔ نشست سنبھالتے ہی وہ چہکا، مبارک ہو دادا، کام ہو گیا۔ کیا؟ کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سمٹ آئی تھی اور دل کسی اندیشے سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھابھی چلی گئی ہے اور وہ کل پرسوں تک وہ ماں سے مشورہ کر کے اس شہر کا نام بتا دے گی جہاں انہوں نے منتقل ہونا ہے۔ یار، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں اسے جھڑکا۔ پاشا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں؟ کبیر دادا نے نشست چھوڑ دی۔
میری بات مکمل نہیں ہوئی دادا. بکو. نہ جانے کیوں کبیر دادا کو بے اطمینانی محسوس ہونے لگی تھی. یہ سچ ہے، لیکن اس مکار نے فوراً مجھے بھائی بنا کر جذباتی طور پر دھونس جمائی اور یہ وعدہ لے لیا کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کرے گی. کیسے نہیں کرے گی سامنا؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصے نے پاشا جیسے نڈر کو بھی لرزا دیا تھا. دادا آپ اپنے کہے سے پھر رہے ہیں. نہیں، یہ طے ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھنا چاہتا ہوں. میں خود کانوں سے سن کر یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے پر ہنسی خوشی راضی ہے. اس کی مرضی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں گے. سناؤ. کبیر دادا اپنی غیر ہوتی حالت پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا. پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر ملا کر سپیکر آن کر دیا. السلام علیکم بھیا. کال وصول کرتے ہی اس کی مدھر بھری آواز ابھری. پاشا کو یوں بھیا کہنے پر کبیر دادا کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. وعلیکم السلام بہنا. کیا ماں جی سے مشورہ کر لیا ہے کہ کس شہر میں منتقل ہونا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی. ابھی تک نہیں کیا. اچھا جلدی بات کرو، کیونکہ تمہیں یہاں کافی خطرہ ہے اور میں جلد از جلد تمہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا چاہتا ہوں. باقی پریشان نہ ہونا، تم نے جو کام بتایا ہے وہ ہو جائے گا. خواہ مخواہ نادم ہونے کی ضرورت نہیں. تم نے بڑا بھائی بنا لیا ہے تو بھائی بن کر دکھاؤں گا. پاشا نے اس کی کبیر دادا کی تصویریں مانگنے والی بات کو ندامت سے جوڑ کر کبیر دادا کی سوچوں کو من چاہا رخ دیا. شکریہ بھیا. تناوش بھولے پن سے اس کی چال میں آ گئی تھی. اور فکر نہ کرنا، جیسے ہی کبیر دادا نے طلاق دی میں اسٹامپ پیپر پر ان کے دستخط کروا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. اب یہ میری ذمہ داری ہے. بھیا. تناوش یقیناً کچھ الٹا سیدھا اکلنا چاہتی تھی. پاشا نے فوراً پیار بھرا انداز اپناتے ہوئے اسے جھڑکا. اب بس ایک لفظ بھی نہ کہنا اس متعلق، اور وعدہ کرتا ہوں کبیر دادا تمہارے سامنے نہیں آئے گا. اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. اس نے تناوش کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا. کبیر دادا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا بیٹھا تھا. ساری گفتگو سن کر اسے پاشا پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا. دادا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے وہ مستفسر ہوا. کبیر دادا اسے جواب دیے بغیر میز کی چکنی سطح پر نظریں جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا. دادا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہنسی خوشی جانا چاہے گی تو آپ نہیں روکیں گے. اب آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے. اسے طلاق بھی چاہیے اور وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی. سامنا تو اسے کرنا پڑے گا. کبیر دادا نے جیسے خود کلامی کی تھی. موت سے آنکھیں ملانے والا ایک لڑکی کی بے وفائی پر اپنے شاگرد سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا. اسی وقت پاشا کے موبائل فون پر پیغام کی گھنٹی بجی. تناوش نے پیغام بھیجا تھا. وہ پڑھنے لگا. بھیا پلیز انہیں کہہ دینا کہ مجھے طلاق نہ دیں. بے شک ساری زندگی انہیں منہ نہیں دکھاؤں گی. پلیز وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے. بے وقوف ہو تم. اس نے فوراً ہی جواب دے کر وہ پیغام مٹا دیا تھا. بھیا پلیز، اگر مجھے بعد میں لگا کہ طلاق لینا ضروری تھا تو میں اس وقت آپ کو کہہ کر طلاق لے لوں گی، مگر فی الحال نہیں. پلیز انہیں کہے نا کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دے بھی دی تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس نے دوسرے میسج کا جواب لکھ کر بھیجا اور دوسرا پیغام بھی مٹا دیا. اسی کے پیغام ہیں. کبیر دادا کو جانے کیسے اندازہ ہوا تھا. ہاں. پاشا نے اس بات میں سر ہلایا. مگر ایسے نہیں جو آپ کو پڑھائے جا سکے. وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے. مجھے بار بار وعدے یاد دلا رہی ہے، منتیں کر رہی ہے. اور کیوں نہ کرے، آپ کا خوف اب تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکا. وہ تو پھر بیچاری چھوٹی سی لڑکی ہے. وہ چھوٹی سی لڑکی عملوں کی پوری ہے. کبیر دادا نے دانت پیسے. دادا اگر اسے نادم اور شرمندہ کر کے آپ کی انا کو تسکین مل سکتی ہے تو چلیں ابھی اس کے پاس چلتے ہیں. وہ ایک غریب بے سہارا لڑکی ہے. زندگی میں سوائے محرومیوں، حسرتوں اور پوری نہ ہونے والی خواہشوں کے اس نے کچھ نہیں دیکھا. پہلی بار اے سی میں سوئی، پہلی بار فریج کا ٹھنڈا پانی چکھا، ناشتے میں باسی روٹی کھانے والی، شہد، جام، انڈے، مکھن وغیرہ سے لطف اندوز ہوئی. اتنا آرام دہ بستر دیکھا، پرتعیش خوابگاہ اور آرام دہ باتھ روم کی سہولت محسوس کی. ملازموں کی سی زندگی گزارنے والی کو ملازموں پر حکم چلانے کا موقع ملا اور بیچاری اس زندگی کے حصول کی خواہش میں جی جان سے جت گئی. میرے سامنے بھی پہلے تو اس نے اپنی محبت وغیرہ کا ڈھنڈورا پیٹا، لیکن جب میں نے اسی طرح کی کوٹھی، کار اور منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تو اپنے دعوے پر قائم نہ رہ سکی، اور پھر آپ کا سامنا نہ کرنے کی شرط پر ہنسی خوشی طلاق لینے پر آمادہ ہو گئی. اب آپ اسے کس بات پر شرمندہ کریں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ وہ جھوٹی محبت ظاہر کرتی رہی؟ وہ خاموشی سے سر جھکا لے گی اور آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، ہے نا؟ کبیر دادا خاموش بیٹھا رہا. دادا یقین مانے اس طرح بس میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا. کچھ بھی ہے اس کو میں نے بہن کہا ہے.
اور یقین مانے اس کی باتیں سن کر وہ مجھے دھوکے باز نہیں لگی۔ گو وہ آپ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ گو اس کے پس پردہ عیش و آرام کی زندگی کا حصول تھا۔ اب آپ کے بغیر اسے یہ زندگی مل رہی تھی تو اس نے آمادگی ظاہر کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے بھی اس سے سچ اگلوانے کے لیے بڑے وعدے اور قسمیں کھائیں کہ اسے آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر پاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر ایک عجیب قسم کی آگ سلگ رہی تھی۔ تناوش ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اب جب کہ وہ اس کی محبت پر اعتبار کر بیٹھا تھا تو اس نے ایک دم اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ پاشا پھر اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، اسے دوسرے شہر میں منتقل کر دو۔ اس کے لیے بہت اچھی کوٹھی خریدنا، کالے رنگ کی مرسڈیز لینا اور اتنی رقم دینا کہ اسے کسی سے مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاشا مسکرایا۔ رقم تو میرا خیال ہے اس نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ خوابگاہ سے نکلتے وقت 2-3 کالے لفافے اس نے پکڑے ہوئے تھے، اور ایک بڑے لفافے میں مجھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی نظر آئی تھی۔ مزید گھر جا کر تسلی کر لینا۔ 2-2.5 کروڑ تو ہوگا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، یہ حساب کتاب تو بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ اسے تنگ نہیں کریں گے، میرا مطلب اسے کال وغیرہ بھی نہیں کریں گے۔ کہہ دیا نا، ٹھیک ہے۔ کبیر دادا چڑ گیا تھا۔ اچھا، آپ اپنا موبائل فون مجھے دیں۔ پاشا نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ کبیر دادا نے میز پر پڑا موبائل فون اس کی طرف دھکیل دیا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر، کالیں اور پیغامات وغیرہ مٹا کر موبائل فون واپس کبیر دادا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا ہے، اگر اس کا دل چاہا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کبیر دادا دھاڑا۔ پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر تو مٹانا نہیں چاہیے تھا نا؟ کرنا کیا ہے اس کے نمبر کا؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تم بس بکواس کر سکتے ہو، کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ نصیحت سمجھیں، مشورہ جانیں یا بکواس کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی، آپ کو مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی و ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا آج میں نے ہٹا دیا۔ اور فکر نہ کرنا، اسے بہن کہا ہے تو اس کے لیے کوٹھی، کار وغیرہ کا بندوبست میں اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کر اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا آخری لمحوں میں اسے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں ایک دم اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو وہ اتنی جلدی تو نہیں دل سے نکال سکتا تھا۔ بھاڑ میں جائے یار۔ کبیر دادا غم و غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بھاں بھاں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشرا اسے ساتھ لپٹائے چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے سامان کو دیکھتے ہی بشرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا، اتنا نہیں روتے، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ یا وزیر۔ بشرا اسے سمجھانے لگی۔ ہے نا پاگل، ایک غنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو تھی۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی۔ نہیں چھڑانا مجھے اپنی جان، قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس۔ آپ چلیں، ان سے بات کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ میں ان کی ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں کروں گی۔ وہ جو مرضی آئے کرتے رہیں، مگر مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں انہیں شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی۔ چلیں نا ماں جی، چلیں ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ ایسا نہیں بولتے میری جان، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی وقت ہوتی تو تمہیں یوں کیوں دھتکارتا؟ اپنی رہی سہی عزت گنوانے سے کیا ملے گا؟ جب اسے تم سے محبت ہی نہیں ہے تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا کہ ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں ہی میں سیر ہو جایا کرتا ہے۔
اب اسے کسی نئی صورت اور تازہ جوانی کی تلاش ہوگی۔ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا نا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے۔ نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بے حیثیت پتھر سے بھی کم میری اوقات ہے۔ ان کی ملازمہ بننے کی بھی لائق نہیں۔ نہ دیتے بیوی کے حقوق، اپنی خدمت تو کرنے دیتے۔ اس بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی نا۔ وہ سسکیاں بھر کر روتی رہی۔ بشریٰ خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھیں، مگر وہ رو کر اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہرے مستقبل، ان اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہیں۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ بشریٰ تھوڑی دیر اس کا سر گود میں لیے بیٹھی رہی اور پھر اسے چارپائی پر لٹا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش ہڑبڑا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کسی انہونی کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگایا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی تھی۔ پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔